بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یہ سورہ قارعہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 11 آیتیں ہیں. یہ سورہ 101 نمبر پر آتی ہے. 30ویں پارے کے 101 نمبر میں یہ سورہ ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. القارعہ وہ واقعہ یاد کرو جو دل کو دہلا کر رکھ دینے والا ہے. القارعہ وہ واقعہ یاد کرو جو دل کو دہلا کر رکھ دینے والا ہے. ما القارعہ وہ واقعہ دل کو جو دہلا کر رکھ دینے والا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے. اس کا دوسرا ترجمہ ہے القارعہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز. وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز القارعہ. پھر اس کے بعد ما القارعہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز. یہاں
کھڑکھڑا دینے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے اس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اس سے مراد قیامت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک سخت آواز آئے گی اور دل جو ہے گھبراہٹ میں ایسی حالت میں ہو جائیں گے کہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو قیامت مراد ہے اور وہ ایک سخت آواز ہے جس کی وجہ سے سب کے سب دل گھبرا جائیں گے، اور کانوں کو وہ آواز پہنچے گی، اس لیے گویا کہ وہ کانوں کو کھڑکھڑا دے گی وہ آواز، اور دل بھی سب کے دھڑک جائیں گے اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وما ادراک ما القارعہ، آپ کو معلوم بھی ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، یعنی قیامت کا واقعہ، قیامت کا دن بہت خطرناک وہ دن ہے، جیسے کہ پہلے بھی 17 پارے میں آیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت خطرناک چیز ہے وہ خطرناک قسم کا ایک زلزلہ ہے کہ جو بچے جننے والی اونٹنیاں ہوں گی وہ بھی اس آواز کو سن کر بچے ان کے گر جائیں گے، حاملہ عورت کے بچہ جو پیٹ میں ہے وہ بھی وہ آواز سن کر بچوں کو گرا دے گی، اتنی خطرناک وہ آواز ہوگی۔ شیء عظیم، عظیم کہتے ہیں بہت بڑی چیز۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز آدمی انسان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جس روز یا جس دن آدمی یا سارے کے سارے انسان کس طرح ہو جائیں گے؟ کالفراش المبثوث، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس دن سارے انسانوں کی حالت کو بتلایا کہ کس طرح انسان ہو جائیں گے جب قیامت قائم آئے گی۔ تو بتایا گیا کہ پروانوں کی طرح حالت ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے دو مراد ہے، ایک تو کثرت کو بتایا، ایک تو کثرت انسان کو بتایا کہ سارے کے سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک، یعنی آخری دنیا تک، یعنی قیامت تک کے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک مراد کثرت انسان ہے کہ سارے کے سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، اور دوسری چیز جو تشبیہ دی ہے پروانوں کی طرح، پروانے کس کو کہتے ہیں؟ وہ پروانے جو روشنی میں اڑتے پھرتے ہیں، جب رات کو بلب جلتا ہے یا کوئی روشنی ہم جلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو پروانے اڑتے رہتے ہیں جانور، اس کو پروانے بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے سب۔ تو اس طرح انسان ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے پروانے بھی کتنے کمزور ہوتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے جو اڑتے پھرتے ہیں روشنی میں،
کتنے کمزور ہوتے ہیں، اگر انسان ہاتھ سے مسل دے تو مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس دن سارے کے سارے انسانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ ضعیف اور کمزور ہو جائیں گے۔ جب قبروں سے سب کے سب اٹھیں گے، سارے کے سارے انسان، اور اس میدان میں جمع ہوں گے، تو بالکل کمزور اور ضعیف ہو جائیں گے، جس طریقے سے پروانے ہوتے ہیں۔ پروانوں کی زندگی کتنی ہے؟ جیسے کہ محققین نے لکھا ہے، یہ جو ہم بلب جلاتے ہیں یا کوئی روشنی لگاتے ہیں، اجالا کرتے ہیں، وہ جو پروانے اڑتے رہتے ہیں، ان کی زندگی بس ایک رات کی ہوتی ہے۔ جب رات کو ہم جلاتے ہیں تو اس وقت زندہ رہتے ہیں، صبح دیکھے تو اس وقت آ کر دیکھے تو سب کے سب مرے پڑے رہتے ہیں، بالکل بھر جاتے ہیں۔ جو اڑتے رہتے تھے رات کو، صبح دیکھے تو سب کے سب مرے پڑے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کی زندگی صرف ایک رات کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوری کو بتایا کہ اس دن سارے کے سارے اہل محشر جو ہوں گے بہت کمزور اور ضعیف ہوں گے، جس طریقے سے یہ پروانے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اچھا، اوپر کی آیت میں حضرات مفسرین نظام نے یہ بھی بتایا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو مطمئن ہو کر قبروں سے اٹھیں گے، ان کے اوپر بدحواسی نہیں ہوگی اتنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، تو وہ بہت مطمئن ہو کر اٹھیں گے اطمینان کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، کتنے آسانی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ سب کے سب ایمان والے جو صالحین ہیں، مؤمنین ہیں، سب کے سب ایمان والے بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے۔ گھبراہٹ اتنی نہیں ہوگی جو عام لوگوں کو ہوگی، جیسے کہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو جو حالت ہوگی وہ حالت ایمان والوں کی نہیں ہوگی۔ اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے اور سب کے سب اہل محشر کی طرف چل پڑیں گے، اور کافر لوگ بدحواسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ آج ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ کیا ہو گیا، آج ہم تو اتنے دن تک پڑے تھے قبروں میں، آج کیا ہو گیا، کون سا معاملہ پیش آ گیا کہ اس طرح آج ہم بدحواسی کے عالم میں ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جبال یہ جبل کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں پہاڑ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ہمیں پہاڑ مضبوط اور مستحکم یہ دکھ رہے ہیں، یہ سب کس طرح ہو جائیں گے، کیا حالت ان کی ہو جائے گی جس دن قیامت برپا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اون کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سے دیکھے تو کتنا نرم اور نازک ہوتا ہے، تو اتنے کمزور یہ بھی ہو جائیں گے پہاڑ۔ اور دوسری جگہ ہے کہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کہ جس طریقے سے ایک تیز ہوا آتی ہے تو کوئی اگر کہیں پر روئی پڑی ہوئی نظر آئے تو وہ ہوا روئی کو کتنے گھول پھراتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی مضبوطی ہی نہیں ہے۔ جبکہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو ایسے ذرے ذرے اور ریزے ریزے ہو کر جو ہے اڑتے پھریں گے، اتنی مضبوط اور مستحکم چیز۔ اب سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن کی آواز کتنی سخت ہوگی،
کیا حالت قیامت کے دن کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آج اس کی حالت اس طرح ہو پہاڑوں کی، جو کہ اتنے مضبوط اور مستحکم ہے، اور وہی پہاڑ جو ہے زمین کو ہلانے سے روکتا ہے یہ پہاڑ. اسی لیے اللہ نے ان کو میخوں کہا ہے کہ ہم نے گویا کہ اس کو میخ کی طرح گاڑ دیا ہے زمین میں تاکہ زمین ہلے نہ، لیکن اس دن اس کی حالت یہ ہو جائے. یہاں پر جو رنگین اون کی طرح بتایا، حضرات محققین فرماتے ہیں اہن کہتے ہیں، کل اہن جو لفظ آیا ہے، اہن کہتے ہیں رنگین اون کو، اون کو کہتے ہیں رنگین اہن کو رنگین اون کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر رنگ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ پہاڑ جو ہے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے؟ تو مفسرین نظام نے فرمایا کہ ایسے تو پہاڑ ایک رنگ کے نہیں ہوتے ہیں، پہاڑ کئی رنگ کے ہیں. جو ہمیں ایک دو جگہ دکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ ایک جیسا دکھتا ہے، لیکن آپ مختلف جگہوں پر دنیا کے گھومیں گے تو آپ کو پہاڑ کے رنگ بھی الگ الگ نظر آئیں گے. تو اسی لیے یہاں پر بتایا کہ سب کے سب پہاڑ ایک نہیں ہونے کی وجہ سے الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ پہاڑ رنگین اون کی طرح، جس طریقے سے رنگین اون میں کئی بال جو ہے لگے ہوتے ہیں، ایک فلاں دوسرا کلر کا، فلاں دوسرا کلر کا، فلاں دوسرا کلر کا، اسی طریقے سے پہاڑ کل اس طرح ہو جائیں گے رنگین اون کی طرح. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، یا جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند کی جگہ میں ہوگا، من پسند کی آرام گاہ میں ہوگا. اور اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، جس شخص کے اعمال کا وزن یا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سے مراد فرماتے مفسرین نظام کے ایمان والے ہیں، کہ جس شخص کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا. اس سے مراد کون ہے؟ ایمان والے ہیں کہ ان کا پلہ جو ہے، اعمال کا جو وزن ہے وہ بھاری ہوگا. اب بھاری ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان ایمان والوں کو جنت عطا کریں گے، جو کہ عیش کی جگہ ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند جگہ ہے، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، اس سے مراد فرماتے ہیں کہ کافر ہے. کافر کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو پلہ ہے وہ بالکل ہلکا ہوگا. چاہے وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں، وہ ان کی نظر میں ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پلہ بالکل ہلکا ہوگا، اور ہلکا ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. فَأُمُّهُ ہاویہ. یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ ابتداً جب اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کو وزن کریں گے تو ایمان والوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور دوسری طرف کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا. تو اس طرح وزن کر کے ایمان والوں کو امتیاز کر دیں گے، یعنی ایمان والوں کو الگ کر دیں گے،
اور کافروں کو الگ کر دیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ مفسرین نظام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ یہی کہ ایمان والوں کے اعمال کا وزن ہوگا، ایمان والوں کو الگ کر دیں گے۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کا وزن ہوگا، ان کو الگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایمان والوں ہی کے اعمال کو وزن کریں گے۔ اب اس میں جو ہے کون صالحین ہے، کون کاملین ہے، ان کو الگ کر دیں گے۔ کون حسنہ والے ہیں یعنی اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ساتھ ساتھ سیئہ کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان کو الگ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے 2 مرتبہ حساب ہوگا۔ پہلی مرتبہ ایمان والوں کو الگ کرنے کے لیے حساب ہوگا، پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کو الگ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ایمان والے کا ایک اور مرتبہ حساب ہو، وزن ہوگا۔ جو کاملین ہیں ایمان کے حساب سے ان کو الگ، صالحین ہیں ان کو الگ، پھر جو گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان ہے ان کو پھر الگ کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھا جائے کہ جو اللہ کے یہاں اعمال کا حساب ہوگا، وزن ہوگا، وہاں پر گنتی نہیں ہوگی۔ اعمال کے گنتی نہیں ہوں گے بلکہ وزن ہوں گے۔ انسان نے کیا کیا کیا، ان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا وہاں پر، بلکہ وزن کیا جائے گا۔ اب گنا کیوں نہیں جائے گا، وزن کیوں کیا جائے گا؟ مفسرین نظام نے لکھا ہے کہ گننے میں اگر اعمال آئے تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ بہت سارے روزے ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، بہت سارے صدقات ہیں، بہت سارے خیرات ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب کے سب کیے ہوں لیکن اخلاص نہ ہو، گنتی میں آ رہے ہوں کہ یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ بھی انہوں نے کیا ہے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اعمال کیے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ کیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک عمل کرنا اخلاص کے ساتھ 100 نمازوں پر گویا کہ بھاری ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا وہاں پر قانون کیا ہے، وہاں پر گنتی اعمال کے نہیں ہوں گے بلکہ وزن ہوں گے۔ دیکھا جائے گا کہ ان کے اعمال میں اخلاص کتنا ہے۔ اگر اخلاص ہے، آپ نے 100 روپے کی جگہ 1 روپے دیے، اور 1 روپے دینے میں آپ کا اخلاص، آپ کی نیت کیا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اپنی حیثیت اتنی ہی تھی اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور ایک انسان 100 روپے دے رہا ہے لیکن اس کی نیت میں کچھ خرابی ہے، تو 100 روپے کی گنتی نہیں ہے، 1 روپے کی گنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں قانون یہ ہے وہاں پر اس دن کہ اعمالوں کی گنتی نہیں کریں گے بلکہ وزن کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال تو بہت تھوڑے کیے ہوں گے لیکن اخلاص بھرا ہوا ہوگا۔ اس اخلاص کی وجہ سے ان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی کرے انسان بالکل اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ تو اللہ کے یہاں قانون یہ ہے کہ گنتی اعمال کے نہیں ہوں گے بلکہ وزن ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا موازین، موازین وزن سے بنا ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ اب حاویہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہے۔ حاویہ کا معنی ان کا ٹھکانہ، یعنی جہنمیوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت خطرناک طریقے کا گہرا بالکل گڑھا ہے۔ جیسے کنواں کتنا بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ جہنم ایک گہرا گڑھا ہے۔ پھر اس کی آنے والی تفسیر اگلی آیت کر رہی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اس لیے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ اے پیغمبر، حاویہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے سارے انسانوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ حاویہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ وہ خطرناک کیا ہے؟ فرماتے ہیں نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے کہ اس آگ میں اگر انسان پڑ گیا تو بالکل جلا کر راکھ کر دے گی۔ معمولی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسی ہوگی کہ اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری اور پوری امت مسلمہ کے اللہ رب العزت اس دہکتی ہوئی آگ سے بچائے، اور اس سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔